خداوند یسوع مسیح کے بزرگ اور جلالی نام میں پاسٹر سرفراز ولیم کی طرف سے آپ سب کو سلام۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد ایمانداروں کے لیے برکتوں کے اور الہی قدرت سے بھرنے کے نئے دریچے کھلے۔ مسیح نے کہا، جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے یروشلم میں ٹھہرے رہو۔ اور مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے جب وہ اپنے شاگردوں کے درمیان تھے، انہوں نے یوحنا کی انجیل کے باب نمبر 16 اور اس کی آیت نمبر 17 میں اپنے حواریوں اور ایمان لانے والوں سے کچھ یوں کہا، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں، میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے اپنے شاگردوں سے یہ وعدہ کیا کہ میں روح القدس تم پر نازل کروں گا، جو ابد تک تمہارے ساتھ ہوگا بلکہ تمہارے اندر ہوگا۔ اور روح القدس جو ہے یہ پاک تثلیث کا تیسرا اقنوم ہے۔ روح القدس خدا ہے، اور روح القدس جو ہے اس دور میں جب سے خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے، روح القدس ہی ہے جو ایمانداروں کی مدد کے لیے، انہیں قوت بخشنے کے لیے، انہیں یسوع کی گواہی کے لیے اور دلیری کے ساتھ بائبل مقدس کی منادی کرنے کے لیے انہیں ایکوپ کرتا ہے، انہیں اس لائق بناتا ہے۔ آج کے پیغام میں روح القدس کی 7 خصوصیات، 7 کریکٹرسٹک آف ہولی اسپرٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یوحنا کی انجیل اس کے 16ویں باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو وہ تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ میرے عزیزو، روح القدس ہمیں آئندہ کی خبریں دیتا ہے۔ او ہاللویا! کاش میں اور آپ روح القدس کی قدرت پر انحصار کرنا شروع کر دیں، ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیں۔ ایوری سنگل مومنٹ آف آور لائفز ہم روح القدس کی قدرت کو اپنی سب سے بڑی طاقت، اپنی سب سے بڑی برکت سمجھیں، اپنی سپورٹ سسٹم روح القدس کو سمجھیں۔ ہر معاملے میں ہمیں روح القدس بتاتا ہے، روح القدس ہمیں آئندہ کی خبریں بتاتا ہے۔ گواہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، یقیناً یہ آپ کے دلوں کو تازہ کرے گی۔ 2015 نومبر میں جب گواہی ٹیلی ویژن کا دفتر چلا اور ہم نیچے کھڑے ہوئے، جب آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور سب کچھ جل کر تباہ ہو گیا، مجھے آج بھی وہ لمحہ یاد ہے، اور یقیناً اٹس ریئلی ریفریش مائی فیتھ۔ جب ہم اندر گئے اور وہاں پر آگ لگی ہوئی تھی، دھواں اٹھ رہا تھا، ہم آنسوؤں کے ساتھ خداوند سے کہہ رہے تھے، خداوند ہم کس طرح گواہی ٹیلی ویژن کی خدمت کو جاری رکھیں گے، کس طرح یہ کام خداوند آگے بڑھے گا۔ اور ان آنسوؤں میں، ان دعاؤں میں جب ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر دعا کر رہے تھے، خداوند کی آواز روح القدس کے وسیلہ سے مجھ پر نازل ہوئی کہ اگر تو انجیل سناتا رہے گا، میری گواہی دیتا رہے گا، تو یہ سوکھی ہوئی ہڈیاں پھر سے زندہ ہو جائیں گی۔ یہ پاک روح نے مجھے آئندہ کے بارے میں بتایا۔ If you will believe, if you will follow، اگر تو کھڑا رہے گا تو خدا کی قدرت کو دیکھے گا۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں، خدا گواہی ٹیلی ویژن کو مختلف خدمتوں کے لیے، مختلف کاموں کے لیے، انجیل کے پرچار کے لیے، ہیومینٹیرین ایفرٹس کے لیے، ایجوکیشن کے لیے خدا استعمال کر رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ سب خداوند کے جلال کے لیے ہے۔ جب آپ خدا کی قدرت پر بھروسہ کرتے ہیں، جب آپ خدا کے کلام پر بھروسہ کرتے ہیں، تو خدا کا پاک روح ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو یہاں پر لکھی ہے کہ پاک روح ہمیں
آئندہ کی خبریں دیتا ہے، جو کام ہونے والے ہیں آپ کی زندگی میں، آپ کی خدمت میں، آپ کے خاندان میں، روح القدس آپ کی مدد کرے گا۔ لیکن اس کی ایک میں نے آپ کو بتائی کنڈیشن، وہ یہ ہے کہ ہمیں روح القدس کو موقع دینا ہے، اپنا دل، اپنا آپ روح القدس کے لیے خالی کرنا ہے، کہنا ہے پاک روح میری مدد کر۔ دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یوحنا ہی کی انجیل کے 14ویں باب کی آیت نمبر 26 میں ہے، اور یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ تمہیں یاد دلائے گا۔ دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ روح القدس ہمیں سکھاتا ہے، روح القدس ہماری تربیت کرتا ہے، روح القدس ہمارا استاد ہے۔ میں ایسے خدام کو بھی جانتا ہوں جو بالکل جو ہے وہ الٹریٹ ہیں، وہ پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے، لیکن روح القدس کے مکاشفوں سے، روح القدس کی قدرت سے، روح القدس کے کلام سے اور اس سے تربیت پذیر ہونے کے سبب سے آپ جج ہی نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ خادم جو ہے وہ پڑھ اور لکھ نہیں سکتا۔ کس نے اس خادم کو سکھایا؟ خدا کے پاک روح نے۔ آج بھی میرا اور آپ کا سب سے بڑا استاد خدا کا پاک روح ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو روح القدس سے سیکھیے۔ میری زندگی کا ایک تجربہ یہ ہے کہ جب میں خدا کے کلام کو پڑھتا ہوں، بہت دفعہ میں خدا کے پاک روح سے دعا کرتا ہوں، پاک روح مجھے سکھا، پاک روح میری مدد کر، اور پھر خدا کا پاک روح مجھ سے کلام کرتا ہے۔ وہ مجھے جو راز میری زندگی میں ابھی تک افشاں نہیں ہوئے، کھلے نہیں ہیں، پاک روح وہ مجھے سکھاتا ہے۔ کلام کے بھیدوں کو کھولنے والا خدا کا پاک روح ہے۔ سو خدا کا پاک روح ہمیں کیا کرتا ہے؟ ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں مکاشفہ دیتا ہے، ہمیں تربیت دیتا ہے۔ تیسری بات جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں روح القدس کی حوالے سے، وہ افسیوں کے خط میں سے ہے۔ مقدس پولس رسول کا خط جو انہوں نے افسیوں کی کلیسیا کے نام لکھا ہے، اس کا 3 باب میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ 3 باب اور اس کی آیت نمبر ہے 16 اور 17، اور یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت زوراور ہو جاؤ، اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کر اور بنیاد پر قائم رہ کر سب مقدسوں سمیت معلوم کر سکو۔ یہاں پر لکھا ہے کہ وہ روح اپنی باطنی انسانیت میں تمہیں زور آور کرے۔ روح القدس ہمیں زور آور کرتا ہے، روح القدس ہمارے باطن کو سٹرینتھن کرتا ہے۔ جب روح القدس ہمارے دلوں میں آ گیا ہے، جب وہ سکونت کر رہا ہے، تو میرے عزیزو مسیح ایمان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا کا پاک روح ہمیں مضبوط کر دیتا ہے، ہمیں زوراور بنا دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ خدا ہر طرح کی مصیبت میں، ہر طرح کے مشکل حالات میں ہمیں مضبوط کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے حوصلہ رکھ، مضبوط ہو جا، بے دل نہ ہو، خوف نہ کھا۔ خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ روح القدس جو ہے وہ ہمیں زور آور بناتا ہے۔ پہلی بات میں نے آپ کو بتائی کہ پاک روح ہمیں آئندہ کی خبریں دیتا ہے۔ ہماری زندگی، ہمارا خاندان، زندگی کے ہر پہلو اور شعبے میں روح القدس کی رہنمائی اور برکت کو لیجئے۔ دوسری بات میں نے آپ کو بتائی کہ روح القدس ہمیں سکھاتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں جو بالکل پڑھ اور لکھ نہیں سکتے، لیکن کلام کے بھیدوں سے وہ بھرے ہوئے ہیں، کلام کے مکاشفے ان کی زندگی میں ہیں۔ ان کا استاد خدا کا پاک روح ہے۔ ایماندار کی سب سے بڑی یونیورسٹی، سب سے بڑا استاد
خدا کا پاک روح ہے۔ اور تیسری بات میں نے آپ کو بتائی کہ روح القدس ہمارے باطن کو، ہماری روح کو روشن کرتا ہے۔ چوتھی بات جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ غلطیوں کے خط میں سے ہے۔ مقدس پولس رسول کا خط جو انہوں نے غلطیوں کی کلیسیا کے نام لکھا، اس کا 5واں باب اور اس کی 22ویں اور 23ویں آیت لکھا ہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ روح القدس ہماری زندگی میں کیا کرتا ہے کہ روح القدس ہمارے اندر جو ہے وہ روحانی پھلوں کو پیدا کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے روح کے پھل ظہور پذیر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ روح القدس کے پھل ایماندار کی شناخت اور اس کے کردار اور اس کی زندگی کو تعمیر کرتے ہیں، اور روح القدس کے بغیر اگر ہم نہیں ہیں تو ہماری زندگی میں جھگڑے، برائیاں اور جسم کے کام ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہماری زندگی میں خدا کا پاک روح آ جاتا ہے تو پھر ہماری زندگی میں روح کے پھل جو ہے وہ لگتے ہیں، جو ہمارے دلوں کو، ہماری زندگی کو اور ہمیں مسیح کا سا ہم مزاج بنا دیتے ہیں۔ 5ویں بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں روح کے جو ہے وہ نعمتیں ملتی ہیں، اور اس کے لیے غلطیوں کا پہلا خط، بلکہ پہلا کرنتھیوں اس کا 12واں باب اور اس کی 12ویں باب کی 7ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 12واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوا ہے اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی سے علمیت کا کلام، کسی کو اسی روح سے ایمان، کسی کو اسی روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ، لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ بانٹتا ہے۔ میرے عزیزو، روح القدس ہمیں روحانی نعمتوں اور خدمتوں سے بھر دیتا ہے۔ سب کہیں ہالےلویا۔ میرے عزیزو، روح القدس کا پھل، روح القدس کی نعمتیں ہماری زندگی میں انتہائی ضروری ہیں۔ اسی لیے خدا کا بندہ مقدس پولس رسول پہلا کرنتھیوں اس کے پہلے 14ویں باب میں وہ لکھتا ہے کہ روحانی نعمتوں کی آرزو رکھو، ڈیزائر کرو کہ ہم روحانی نعمتوں اور پھلوں سے بھرے رہیں۔ چھٹی بات جو میں خدا کے کلام میں سے آپ کو روح کی کریکٹرسٹک یا خصوصیات کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ روح القدس ہماری کمزوریوں میں ہماری مدد کرتا ہے۔ رومیو کا خط اس کا باب نمبر ہے 8 اور اس کی آیت نمبر 26 میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں ہماری مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طرح ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جو بیان سے باہر ہے۔ میرے عزیزو، روح القدس اس لیے نازل کیا گیا۔ یسوع مسیح نے جب یہ کہا کہ جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے یروشلم میں ٹھہرے رہو، تو اس کا بنیادی طور پر یہ مقصد ہے کہ ہم کمزور ہیں، ایماندار کمزور ہے، اسے پاک روح کی ضرورت ہے تاکہ پاک روح سے قوت دے، پاک روح سے زور بخشے۔ اور یہاں پر مقدس پولس رسول کہتے ہیں کہ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوریوں میں ہماری مدد کرتا ہے۔ ہالےلویا۔ پاک روح اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ وہ ایماندار کو زور آور بنا دے، ایماندار کی کمزوریوں میں، اس کی سٹرگلز میں، اس کے چیلنجز میں وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو اور
اس کے لیے شفاعت کرے۔ روح القدس جو ہے وہ ہمارے ساتھ سٹیپ ان ہو کر ہماری کمزوریوں میں ہماری مدد کرتا ہے۔ ساتویں بات کہ وہ زندگی کے ہر حصے میں ہمارے ساتھ ہے۔ ہاللیلویہ۔ روح القدس اس لیے ہمیں دیا گیا ہے، لکھا ہے خدا کے کلام میں، نہ صرف وہ تمہارے ساتھ ہوگا بلکہ وہ تمہارے اندر ہوگا۔ آج کے اس پیغام میں جو میں روح القدس کی نعمتوں اور اس کی برکتوں کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس مہینے میں ہم عید پینتیکوست منانے والے ہیں، جب خدا کا روح القدس، خدا نے اپنے روح القدس کو نازل کیا، اور میں نے اس کی 7 خصوصیات آپ کو بتائی ہیں۔ پہلی بات میں نے آپ کو بتائی کہ روح القدس ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں آئندہ کی خبریں دیتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اعمال کی کتاب میں ایسے واقعات موجود ہیں جب روح القدس نے انہیں ایک علاقے میں خدمت کرنے کی اجازت دی، اور ایسے واقعات بھی موجود ہیں جب رسول جانا چاہتے تھے لیکن لکھا ہے روح نے انہیں وہاں جانے سے روکا۔ روح القدس ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اپنی روزمرہ زندگی میں پاک روح سے کہیے، پاک روح میری مدد کر، what should I do اور what should I not do۔ ہر لمحے میں روح القدس کی رہنمائی حاصل کیجئے۔ دوسری بات میں نے آپ کو بتائی کہ روح القدس ہمیں سکھاتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے، ہمیں ٹیچ کرتا ہے۔ روح القدس ہی ہمارا سب سے بڑا استاد ہے۔ اور تیسری بات میں نے آپ کو بتائی کہ روح القدس ہمیں زور آور بناتا ہے، ہماری باطنی انسانیت کو، ہمارے انر پرسنالٹی کو روح القدس جو ہے وہ مضبوط کرتا ہے۔ پھر روح القدس کے وسیلہ سے ہی چوتھی بات کہ روح کے پھل ہماری زندگی میں لگتے ہیں، محبت، خوشی، پرہیزگاری، حلم، یہ تمام روح کے پھل ہمیں ہماری زندگی میں لگتے ہیں۔ چوتھی بات میں نے آپ کو بتائی کہ روح القدس کے وسیلہ سے روح کی نعمتوں کا تجربہ ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں۔ پانچویں بات میں نے آپ کو بتائی کہ روح القدس کے وسیلہ سے روح القدس ہماری کمزوریوں میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اور چھٹی بات اور آخری بات، ساتویں میں نے آپ کو بتائی کہ روح القدس زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے ساتھ رہتا اور ہمارے آگے آگے چلتا ہے۔ یسوع نے کہا جو مددگار میں تمہارے لیے بھیجوں گا وہ ابد تک تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس مہینے ہم عید پینتیکوست منانے والے ہیں، ایک ایسی عید جب رسول مرکز کے بالا خانے پر بیٹھے تھے، بائبل میں لکھا ہے روح القدس وہاں نازل ہو گیا، اور وہ جو کمزور تھے وہ پاک روح کی قدرت سے زوراور بن گئے، یسوع کے گواہ بن گئے، یسوع کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنی جانیں مسیح کے لیے نچھاور کر دیں۔ اینڈ اٹس دا فروٹ اینڈ آؤٹ پورنگ آف دا ہولی اسپرٹ، یہ روح القدس کے نزول کے بعد ہوا۔ میں آپ سب کو یہ خصوصیات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہم روح القدس کی نعمتوں کی آرزو کریں۔ پہلا کرنتھیوں کے 14ویں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے روحانی نعمتوں کی آرزو کرو۔ کیا ہمارے اندر روح کی نعمتوں کی آرزو ہے؟ آر وی ڈیسپریٹ؟ لکھا ہے جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، میری روح تیری پیاسی ہے۔ کیا میری اور آپ کی زندگی میں روح کے پھلوں کو، روح کی نعمتوں کو، روح کی برکتوں کو لینے کی بھوک اور پیاس موجود ہے؟ آئیے اپنی آنکھیں بند کیجئے۔ خداوند آسمانی باپ، میں آج گواہی ٹیلی ویژن کے تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے یہ دعا کرتا ہوں، تیرا روح ہر ایک فرد بشر پر نازل ہو جائے۔ تو نے یوئیل نبی کی معرفت یہ کلام کیا، اخیر زمانہ میں اپنا روح ہر فرد بشر پر انڈیلوں گا۔ اے باپ، میں دعا کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام میں تیرا پاک روح نازل ہو جائے، یسوع کے نام میں روح القدس کی قدرت نازل ہو۔ اے خدا، زندگیوں پر نازل ہو، خاندانوں پر نازل ہو، کلیسیاؤں پر نازل ہو۔ ہم روح القدس کی رہنمائی میں، روح القدس کی تعلیم میں، روح القدس کے زور میں آگے بڑھتے جائیں۔ خداوند، میں ان تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ خداوند، روح القدس کی آگ
ان کے دلوں میں لگ جائے یسوع مسیح کے نام میں، آمین آمین آمین۔ میرا ایمان ہے کہ آج یہ ان 7 کریکٹرسٹک آف دا ہولی اسپرٹس کو آپ سیکھ کر آپ کے اندر روح القدس کو پانے کی ڈیزائر اور بڑی، یقیناً شاید آپ معمور ہوں، لیکن لکھا ہے معمور سے معمور ہوتے جاؤ۔ روح القدس ایک چھوٹی نعمت نہیں ہے بلکہ ایک انلمیٹڈ بلیسنگ ہے۔ سو کیپ ڈیزائرنگ فار دا گفٹس آف دا ہولی اسپرٹ۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔ گواہی ٹیلی ویژن دیکھتے رہیں۔ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے ضرور کیجئے۔ اگر آپ فیس بک پر ہیں ضرور گواہی ٹیلی ویژن کی اپڈیٹس کو اور پروگرامز کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی سلامتی، اس کی برکت اور اس کا اطمینان آپ سبوں کے ساتھ ہوتا رہے، آمین۔